وہ غافل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ایک پتا بھی غافل ہو جاتا ہے تو اللہ سے ذرا سے علیحدہ کرتا ہے۔ تو سمجھو جو غافل نہیں ہے وہ بخشے نہیں جائیں گے، یعنی کہ نہ ان کو جنت ملنی نہ جہنم ملنی۔ جنت و جہنم کا تعلق کس سے ہے؟ نسبت، انعام والوں کی نسبت ہے تیرے پاس یا غضب والوں کی نسبت ہے تیرے پاس؟ عبادت تو کس وجہ سے کر رہا ہے؟ نسبت لینے کے لیے کہ اللہ میں تیری تعریف، تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں کہ مجھے کون سی تیری مدد چاہیے؟ ان لوگوں کا راستہ جو سیدھے راستے پہ چلتے تھے ان کا راستہ مجھے دکھا دے اور ان میں شامل کر مجھے، ان کی نسبت ادا کر مجھے، اور غضب والوں سے جن پہ تیرا عذاب ہوگا ان سے بچا۔ ٹھیک ہے؟ سورہ فاتحہ کو غور سے جب ہم پڑھیں گے تو اس میں اللہ کو سے نہیں ہم کہہ رہے کہ اللہ تو مجھے اپنا قرب دے، ہمیں قرب والے بندوں میں شامل کر دے جن کو تو نے اپنا قرب عطا فرمایا۔ وہ کون تھے میرے قریب؟ کہاں انعام والے؟ اللہ ہمیں انعام والے بندوں میں شامل کر لے۔ اگر انعام والے بندوں کی عظمت تجھے معلوم ہی نہ ہو کہ اللہ نے ان انعام والوں کو کیوں ہم سے عظیم بنایا اور کیوں ہم اللہ کی عبادت کر کے انہی میں شامل ہونے کی دعا کر رہے ہیں، کسی اور کی طرف نہیں، جنت کی طرف نہیں جا رہے، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ ہمیں جنت دے دے، کہا نہیں، یہاں ڈائریکٹ کچھ نہیں ملے گا جب تک ان انعام والے بندوں میں شامل نہیں ہوگے تمہیں کچھ نہیں مل سکتا، کیونکہ میں نے دیا ہی ان کو ہے، جن کو دیا ہے ان میں شامل ہونا ہے، سمجھ لینا تجھے بھی وہی ملے گا جو میں نے ان کو دیا ہے۔ یہاں اللہ سے ڈائریکٹ نہیں تو مل سکتا، انعام والوں سے ملے گا تو اللہ سے مل رہا ہے، تو انعام والوں کو ہی اللہ اپنا دیدار دے گا۔ جب تو انعام والوں میں شامل ہو جائے گا تو تو یقین کر لینا کہ تو اللہ کا دوست ہو گیا ہے، اللہ کے دیدار والوں میں شامل ہو گیا ہے، جنت والوں میں شامل ہو گیا، بخشش والوں میں شامل ہو گیا، پاکی والوں میں شامل ہو گیا، طریق والوں میں شامل ہو گیا۔ شامل ہونے کو دین کہتے ہیں کہ جب تم انعام والوں میں شامل ہو جاؤ گے تو تم انعام والے ہو جاؤ گے۔ تو دین ان کے لیے ہے، اللہ کے لیے دین نہیں ہے، دین والوں کا دین ہے۔ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اسے کسی دین کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا یہ دین ابراہیم ہے۔ توحید کا ذکر نہیں کیا، توحید کا جب ذکر کیا تو وحدہ لا شریک ہے، دین کا جب ذکر کیا تو شامل ہو تم بھی دین میں ایک دوسرے کے ساتھ، دین میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے کیا ہے؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب جہاں تمہیں نظر آئے تو دینی کام تو آگے بڑھ کے ان کا ساتھ دو، اللہ تمہارا مددگار بن جائے گا جب تم دین کے مددگار ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کی مدد کا ظاہر اعلان ہی دین کی مدد ہے اور دینداروں کی مدد ہے۔ سمجھ لے جو دینداروں کی مدد کر رہا ہے اللہ اس کی مدد کر رہا ہے، اور جو ان کی مدد نہیں کرتا اللہ ان کی مدد نہیں کرتا۔ ان کی مدد کون کرتا ہے؟ ابلیس، خبیث اور خباث اور نافرمان اور ظالم، وہ ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، دینداروں کو اپنا دوست نہیں سمجھتے۔ جو دیندار کو اپنا دوست سمجھتا ہے وہ دیندار کی دوستی کو حاصل کرنے کے لیے مددگار بن جاتا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ انعام والے۔ اگر تم انعام والوں کی مدد کرو گے تو اللہ تمہیں انعام عطا فرمائے گا، جس طرح انعام والوں کو اللہ نے انعام عطا فرمایا۔ اللہ کی تو مدد نہیں ہم کر سکتے،
مثلا جو دین لے کر آیا اس کے مددگار بن جاؤ. ابراہیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے مددگار بننا ہے تو کیسے بننا ہے؟ سمجھنا اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، اگر اللہ نہ دیتا تو میں اس کا ساتھ نہ دیتا. اس لیے اللہ سے دعا مانگتے اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے، تاکہ جب تو ان میں ہمیں شامل کرے گا تو ہم بھی وہی کریں گے جو تو چاہتا ہے. تو وہ بھی وہی چاہتے تھے جو تو چاہتا تھا، تو ہمیں بھی وہی چاہت عطا فرما جو تو نے نامعلوم کو اپنی چاہت عطا فرمائی. ہمیں بھی وہی دولت عطا فرما جو تو نے انعام والوں کو اپنی دولت عطا فرمائی. ہم پہ بھی وہی احسان فرما جو تو نے انعام والوں پہ احسان فرمائے، اور ہمیں بھی اپنا قرب عطا فرما جو انہیں تو نے اپنے نور کی تجلیوں سے اپنا قرب عطا فرمایا. تو جو تو نے انعام والوں کو عطا فرمایا ہمیں ان انعام والوں پہ شامل کر کے وہ عطا ہم پر بھی اپنی ظاہر فرما دے، تاکہ ہم بھی انعام کا اظہار کرنے لگے کہ اللہ اس طرح انعام کرتا ہے، جس طرح انہوں نے اظہار کیا کہ اللہ اس طرح انعام کرتا ہے. تو ظاہر باتاً جو انعام ہے وہ انعام کیا ہے جو ان پہ اللہ نے کیے، وہ احسان کیا ہے جو ان پہ اللہ نے کیے، وہ تمہیں معلوم ہونے چاہیے کہ یہ جو انعام والے لوگ ہیں ان کا انعام اللہ کہتا ہے کسی کو میں نے نبوت دی وہ انعام ہے، کسی کو رسالت دی وہ انعام ہے، کسی کو نشانیاں قدر کی دی وہ میرا انعام ہے، کسی کو رحمت برکت میں وسعت دی، کسی کو شفاعت میں وسعت دی، ٹھیک ہے، کسی کو نور میں سراپا نور کر دیا، یہ میرے انعام ہے. تو وہ انعام میں جب تم شامل ہو جاؤ گے تو ان انعاموں سے تمہیں بھی کچھ انعام مل جائے گا، اور تم بھی انعام. اللہ کے انعاموں سے انعام لینا ہی عبادت ہے. جب اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے انعام سے تم انعام نہیں پاتے، یعنی کہ ان کی پسند نہیں ہو جاتے جن کو اللہ پسند کرتا ہے، ان کے محبوب نہیں ہو جاتے جن کو اللہ محبوب کہتا ہے، ان کے دوست نہیں ہو جاتے جن کو اللہ دوست کہتا ہے، ان کے قریب نہیں ہو جاتے جن کو اللہ اپنے قریب کہتا ہے، ان کی رحمت کے آثار میں نہیں ہوتے جن پہ اللہ اپنی رحمت کرتا ہے. تو وہ قرب ہی انعام ہے جب ان کے قریب ہو جاتے. ظاہر جب ملو تو ظاہر طلب کرو، باطن جب ہو دنیا سے پردہ کر گئے ہو تو تم مرنے کے بعد کی طلب بھی رکھنا، اے اللہ ہم دنیا سے جا رہے ہیں تو ہمیں ان میں شامل کر، اور جب دنیا میں ہے تو ہمیں ان میں شامل رکھ، تاکہ ان کی پیروی کرتے رہیں، ان کے نقش قدم پہ چلتے رہیں، ان کے علم کو اپنا لیں اور ان کے علم پہ عمل کرنے لگ جائیں، اور ان کی رحمت جو تو نے ان پہ رحمت کی تھی اس رحمت کے ہم بھی تیری بارگاہ میں تیرے حقدار ہو جائیں. اللہ ہم پر بھی وہ رحمتیں کر جو تو نے انعام والوں پہ کی، ہم پہ بھی وہ عطائیں کر جو تو نے انعام والوں پہ کی، ہم پہ بھی وہ بخششیں کر جو تو نے انعام والوں پہ کی، ہم پہ بھی وہ احسان کر جو تو نے انعام والوں پہ کیے، ہم کو بھی اپنی بارگاہ میں قرب دے جو تو نے اپنے انعام والوں بندوں کو عطا کیا، اور ہم کو بھی دنیا اور آخرت کی آزمائشوں پر صبر کی توفیق دے جو تو نے صبر اپنے انعام والے بندوں کو عطا کیا. ہمیں بھی وہی شکر کرنے کی توفیق دے، ہمیں بھی وہی درگزر عطا فرما، اور ہمیں بھی ویسا ہی دل عطا فرما جیسا تو نے اپنے دوستوں انعام والوں کو عطا فرمایا. یہ مانگنا ہے ہم نے اللہ سے اس کی عبادت کر کے. جب اللہ کی عبادت ہی ہم اللہ سے مانگنے کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ نے بتا دیا ہم مجھ سے مانگنا کیا ہے. میرے دوستوں میں انعام والوں میں شامل ہونے کی دعا مانگنی ہے، ان کے نقش قدم چلنے کے لیے دعا مانگنی ہے، مدد مانگتی ہے، ان کے ساتھ کی مدد، وفا کی مدد. میں پھر تمہاری مدد کروں گا، تم ہمیشہ ان کے ساتھ ہو جاؤ گے. یہ میری مدد ہے انعام والوں کے لیے، یعنی کہ مومنوں کے لیے. تو مومن کی مدد اللہ کے ہاں کیا ہے کہ اگر وہ انعام والوں کی طرف چل پڑے، اس کے راستے پہ چل پڑے
اور انعام والوں کے طریقے اپنا لے اور انعام والوں جیسی سخاوت کرنے لگ جائے اور انعام والوں جیسی قربانیاں دینے لگ جائے اللہ کی محبت میں اور انعام والوں جیسی عبادت کرنے لگ جائے اللہ کے قرب میں اور انعام والوں جیسا گمان بنا لے اور انعام والوں جیسا سلامتی اور صبر اپنا لے تو سمجھ لو ہماری دعا اللہ نے قبول کر لی. دنیا نہیں مانگی اس دعا میں، مال و زر نہیں مانگا گیا اس دعا میں، مانگا گیا ہے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلانا، ان لوگوں کا راستہ جو تیرے انعام والے بندے ہیں اور ان لوگوں کے راستے سے بچانا جو تیرے غضب والے ہیں. راستہ بھی مانگا گیا. اب ہم عبادت کریں اور ان کے نقشے قدم پہ نہ چلیں، ان کے راستوں کو نہ اپنائیں، ان کے طریقے نہ اپنائیں اور عبادت کر رہے ہوں. کہا ان کی زندگی کو بھی اپنانا لازم ہے. زندگی تھی تو وہ اہدنا الصراط المستقیم پہ چلے تھے، ان کی زندگی ہی اہدنا الصراط المستقیم ہے. وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبادت تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کے لیے، قرب پانے کے لیے کرنی ہے کہ اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل یعنی کہ انعام والے، قدر والے، نور والے، عظمت والے، بخشش والے، عطا والے، درگزر کرنے والے، بانٹنے والے، جنت کے حقدار، سردار، عظمت والے، طریق والے کون ہیں؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ان میں مجھے شامل کر لے، ان کے قریب کر لے، ان کی بخشش کے پاس لے جا، مجھے ان کی طرح ہی جو ان پہ عطائیں کی ہیں وہ مجھ پہ عطائیں فرما. تو ہی تو ان پہ کرنے والا ہے اپنی بخشش اور اپنی عطا، اور تجھ پر ہی میرا ایمان ہے کہ عبادت میں اسی لیے تیری کر رہا ہوں کہ تو مجھے ان میں شامل کر لے گا، اور جب تو مجھے ان میں شامل کر لے گا تو میں تیرے انعام والے بندوں میں ہوں گا اور میں غضب والوں سے بچ جاؤں گا. یعنی کہ عبادت بچنے کے لیے ہوتی ہے. اب جو غضب والے بندے ہیں ان کی حالات زندگی کا تجھے علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ غضب کیوں کرنے ہیں، وہ زندگی میں کس طرح اپنی زندگی گزارتے تھے، وہ کیسے ظلم کرتے تھے، وہ کیسے شرک کرتے تھے، وہ کیسے جہالت اپناتے تھے، وہ کیسے ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے تھے، وہ تکبر والے تھے، وہ غرور والے تھے، وہ گھمنڈ والے تھے، وہ دنیا کو چاہنے والے تھے، وہ دنیا کی خاطر لڑنے والے تھے، وہ مال و زر کے لیے قتل کرنے والے تھے. وہ کیسے تھے؟ جب ان کی زندگیوں کا تجھے پتا ہوگا تو تو پھر انعام والی زندگیوں کے بارے میں دیکھے گا تو تجھے پتا چل جائے گا اللہ نے ان کو اپنی زندگی عطا فرمائی، یعنی کہ نور والی زندگی عطا فرمائی، اور ان کو اللہ نے غضب والی زندگی عطا فرمائی کہ سدا عذاب میں رہیں گے اور یہ سدا انعام میں رہیں گے. یعنی کہ جنت کے سدا وارث یہ ہیں اور جہنم کے سدا وارث یہ ہیں. یعنی کہ غضب والے جہنم کے وارث ہو جائیں گے اور انعام والے جنت کے وارث ہو جائیں گے. اگر تو بھی انعام والوں میں شامل ہو جائے گا تو تو بھی جنت کا وارث ہو جائے گا، اور اگر غضب والوں میں شامل ہو جائے گا تو تو بھی عذاب کا وارث ہو جائے گا. اس عذاب سے پھر تجھے کوئی نکال نہیں سکے گا، اور نہ وہ عذاب تم پہ کبھی کم ہوگا اور نہ وہ عذاب تجھ سے ہٹایا جائے گا. اس لیے کہا غضب والوں سے پناہ عطا فرما اور انعام والوں کا ساتھ عطا فرما. یعنی کہ اللہ کی توحید بھی برقرار رکھنی ہے اور اللہ کے انعاموں کی تعریف بھی برقرار رکھنی ہے. اللہ کو تو واحد مانتا ہے مگر انعام والے واحد نہیں ہیں، وہ بہت ہے. جو جو ان میں شامل ہو جائے گا وہ انعام والا ہے. ابراہیم بھی انعام والا، موسیٰ علیہ السلام بھی انعام والے، آدم علیہ السلام بھی انعام والے، ادریس علیہ السلام بھی انعام والے، یوسف علیہ السلام بھی
انعام والے، الیاس علیہ السلام بھی انعام والے، خضر علیہ السلام بھی انعام والے، انعام والے انبیاء اور رسول ہیں۔ اور جب تم انبیاء اور رسول کے قریب ہو جائے گا ان کی اتباع کر کے اور اللہ کی توحید کا اعلان کر کے، تو اللہ تجھے انعام والوں میں شامل کر لے گا۔ پھر جب تو ان کی زندگی سے اپنی زندگی کو بدل لے گا، یعنی کہ اپنے نفس کو بدلے گا اور نیکی کرنے لگ جائے گا جس طرح نیکی انعام والے کرتے تھے، تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ انعام والوں کی نیکی کیا نیکی ہے۔ وہ صرف اور صرف نیکی اللہ کے لیے کرتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی اور کے لیے انہوں نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی۔ تو تم بھی پھر جان جاؤ گے کہ نیکی صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ انعام والے نیکی صرف اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ پھر نیکی تمہیں بھی اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، کسی انسان کے لیے نہیں کرنی، کسی احسان کے لیے نہیں کرنی، کسی تعریف کے لیے نہیں کرنی، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں کرنی، اور کسی سے اپنی تعریف کرانے کے لیے بھی نہیں کرنی۔ نیکی اگر تمہیں کرنی ہے تو ان جیسی ہی نیکی کرنا، انعام والوں جیسی، انعام والوں والی جیسی۔ جب تو نیکی کرے گا تو وہ نیکی صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے کرتے تھے، اللہ کی رحمت پانے کے لیے کرتے تھے، اللہ سے نور حاصل کرنے کے لیے کرتے تھے، اور اللہ کی تعریف کے لیے کرتے تھے، اور اللہ کی توحید کے لیے کرتے تھے، اور اللہ کی عظمت پاکی اظہار حق کے لیے کرتے تھے۔ نیکی ہی تو تمہیں پاک کرتی ہے، اور پاک نیکی ہی اللہ تعالی انسان سے کرواتا ہے۔ انسان کی نیکی ہی تو اس کے لیے پاکی ہے، اور جو نیکی کرتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں۔ اللہ نے نیکی کی عظمت پاکی کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، اور پاک لوگوں کی نیکی ہی اللہ اپنی بارگاہ میں نور بنا دیتا ہے، یعنی کہ جو ناپاک ہے ان کی نیکی نور نہیں بنتی، پاک لوگوں کی نیکی نور بنتی ہے۔ اس لیے انبیاء اکرام پاک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک، اس لیے پاکوں میں شامل ہونے کے لیے پاک ہو کے جب ہم نیکی کریں گے تو اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے گا۔ نیکی کے لیے بھی پاکی کا ہونا لازم ہے۔ اللہ نے نیکی کی عظمت کی تعریف بادشاہی پاکی میں رکھی ہوئی ہے۔ اے انسان، اسی لیے سارا شرف ہی نیکی کا پاکی ہے۔ اگر تم نیکی سے پاکی نہیں حاصل کر پاتے تو جان جاؤ اللہ نے تیری نیکی کبھی قبول ہی نہیں کی۔ اللہ انہی کی نیکیاں قبول کرتا ہے جنہیں اللہ پاک کرنا چاہتا ہے، یا پاکوں میں شامل کرنا چاہتا ہے، یا پاکوں جیسا انعام دینا چاہتا ہے، یا عظمت تعریف حق کے ساتھ اسے حق پر قائم رکھنا چاہتا ہے۔ جسے قائم رکھنا چاہتا ہے اسی کی نیکی قبول فرماتا ہے، اور جس کی نیکی قبول فرماتا ہے اسے انعام والوں میں شامل کر لیتا ہے۔ یہی عبادت کا حق